بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں نئی بات ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک۔ آج آپ کو شہباز گل کیس سے متعلق جو ہے وہ اپڈیٹ کرنا ہے۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت پاکستان کا سب سے مشہور کیس جو اس وقت چل رہا ہے وہ شہباز گل کا کیس ہے، اور جس میں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سمیت ان کے جو باقی رہنما ہیں وہ بھی اس کیس میں جو ہے وہ پوری طرح اس میں شامل ہو چکے ہیں۔ یعنی کہ بیانات دیے جا رہے ہیں، کبھی بیان آتا ہے کہ شہباز گل کا کوئی قصور نہیں ہے، کبھی یہ کہا جا رہا ہے کہ شہباز گل کو یہ الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے۔ جب تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب سے پوچھا گیا ایک انٹرویو کے دوران، تو آپ کے علم میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ شہباز گل صاحب نے غلط کیا، انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے وہ غلط تھے۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ان کی سپورٹ کی، اور انہیں یہ کہا گیا کہ جو ہے وہ پولیس ان پر ٹارچر کر رہی ہے، اور پولیس ان سے مرضی کے بیانات لینے کے لیے جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے۔ تو اس کے علاوہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب ایک طرف بیان دے رہے ہیں، اور دوسری طرف فواد چودھری صاحب، اسد عمر صاحب اور دیگر جو لوگ ہیں ان کے بیانات دیکھیں تو وہ سب جو ہیں وہ شہباز گل صاحب کے جو بیان ہے اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ جب ان سے کئی دفعہ پوچھا گیا مذمت کرتے ہیں اس بیان کی، تو انہوں نے کہا کہ مذمت کی کوئی بات نہیں ہے جس کی مذمت ہم کریں، لیکن ساتھ ہی جو ہے وہ ملاقاتیں کیے جا رہے ہیں۔ شہباز گل صاحب سے اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی، اور یہاں پر ڈسٹرکٹ کورٹس میں ملاقات ہوئی۔ آپ کے علم میں ہے کہ فواد چودھری صاحب، فیصل ان کے جو فیصل چودھری صاحب ان کے بھائی ہیں، وہ ان کے وکیل بھی ہیں، اور دیگر جو سیاسی رہنما ہیں اس وقت بھرپور طریقے سے شہباز گل صاحب کی حمایت میں نکلے ہوئے ہیں۔ آج جو فیصلہ ہوا ہے ڈسٹرکٹ کورٹ سے، وہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ شہباز گل صاحب کو 2 روز کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا جائے۔ پولیس نے درخواست کی تھی کورٹ سے کہ انہوں نے تفتیش کرنی ہے شہباز گل سے، ان کا جو موبائل ہے وہ ریکور کرنا ہے، اور اس لیے جو ہے وہ انہیں تفتیش کے لیے ریمانڈ دیا جائے۔ تو آج 2 دن کا ریمانڈ جو ہے وہ گرانٹ کر دیا گیا ہے، اور ابھی جو ہے اس کے لیے اڈیالہ جیل میں روپکار بھی جو ہے بھجوا دی گئی ہے کہ شہباز گل صاحب کو پولیس کے حوالے کر دیا جائے۔ اب ان 2 دنوں میں جو ہے وہ تفتیش کیا ہوگی، اس تفتیش کا کیا رخ نکلے گا، آپ کے گوش گزار کریں کہ جب یہ پوچھا جائے گا شہباز گل صاحب سے کہ انہوں نے یہ بیان خود دیا یا یہ پارٹی پالیسی تھی۔ حالانکہ شہباز گل صاحب پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ میں نے بیان پارٹی پالیسی کے مطابق دیا، یہ بیان جو ہے پارٹی پالیسی سے ہٹ کے نہیں تھا۔ آج جب ان کا ریمانڈ گرانٹ کیا گیا، تو پھر تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا، اور اپنے ٹویٹ میں انہوں نے یہ فرمایا کہ عمران جو ہے وہ شہباز گل کو دوبارہ پولیس کی ریمانڈ بھیجنے پر جو ہے وہ تفتیش کا انہوں نے اظہار کیا، اور یہ کہا ہے کہ شہباز گل کی ذہنی اور جسمانی صحت ایسی نہیں ہے کہ انہیں پولیس کے حوالے کیا جائے، ان کی صحت انتہائی نازک حالت میں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا عمران خان صاحب کا کہ شہباز گل پر تشدد کر کے جو ہے وہ مرضی کے بیانات جو ہے وہ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے ناظرین کہ جب شہباز گل کا موبائل ریکور ہوگا تو ڈیفینیٹلی پولیس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، وہ اپنے طریقہ کار کے تحت اس موبائل کا ڈیٹا جو ہے وہ ریکور کرے گی، اس ڈیٹا کے مطابق جو ہے وہ کارروائی آگے بڑھائی جائے گی۔ تو یہ پوچھا جائے گا شہباز گل صاحب سے، جو ہماری پولیس ذرائع سے بات ہوئی کہ کیا تفتیش ہوگی، تو انہوں نے یہ بتایا ہمیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ شہباز گل کے ساتھ اور کون لوگ ملوث ہیں، کیا یہ بیان جو ہے وہ شہباز گل صاحب نے اپنے تئیں دیا ہے، اپنے انڈیویجول بیان ہے ان کا، یا انہیں کوئی گائیڈ لائن دی گئی تھی، اس سے پہلے کوئی میٹنگ کی اطلاعات تھیں کہ کوئی میٹنگ ہوئی، اس سے پہلے اس میں ڈیسائیڈ ہوا کہ یہ بیان دیا جائے گا اور یہ بیان جو ہے وہ شہباز گل صاحب دیں گے۔ تفتیش کا جو ہے وہ رخ ابھی کس طرف جاتا ہے یہ پولیس بتائے گی، اور آئندہ 2 دنوں میں یہ ہے جو کچھ چیزیں سامنے بھی آئیں گی کہ کس طرح یہ بیان دیا گیا، اور کس طرح شہباز گل صاحب نے پاک فوج کے خلاف اور پاک فوج کے جوانوں کو، ان کے افسران کو آپس میں ایک طرح سے لڑانے کی سازش کے مرتکب ہوئے، اور جو ہے وہ اکسانے کی کوشش کی سازش میں ملوث پائے گئے، جس پر ان کے خلاف جو ہے فوجداری مقدمہ درج ہوا، اور ابھی یہ مقدمہ زیر سماعت ہے۔
शहबाज गिल साहब की जो मुश्किलात हैं उनमें कोई कमी नहीं होने जा रही। हमारे जो ज़राए बता रहे हैं, जो हालात हमें नज़र आ रहे हैं, और जबकि तहरीक इंसाफ अब जो है आहिस्ता आहिस्ता फिर इस मूड में नज़र आती है कि वो मुकम्मल तौर पर शहबाज गिल के साथ खड़ी होगी, और जो भी शहबाज गिल के सामने आएगा या तहरीक इंसाफ के सामने आएगा तो वो मुज़ाहमत करेगी, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो हुकूमत हो, या चाहे कोई और हो। तो अब लग ये रहा है कि फिर एक दफ़ा जो है वो इस फसाद और इस लड़ाई झगड़े का माहौल बनने जा रहा है, क्योंकि शहबाज गिल के लिए कोशिश की जा रही है कि उन्हें पुलिस के हवाले ना किया जाए। इससे पहले जब मैं ये आपके से मुखातिब हूँ, तो इससे कुछ देर पहले एक ख़बर सामने आई जिसमें तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने जो है वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब उनको हिदायत की, आईजी पंजाब को हिदायत की कि वो शहबाज गिल साहब को फौरी तौर पर जो है वो अडयाला जेल से रावलपिंडी के किसी हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दें। लेकिन बताया जा रहा है कि पंजाब के इन हुकाम की तरफ से जो है वो इनकार किया गया, और ये बताया गया इमरान खान साहब को कि ये पॉसिबल नहीं है, ये कानून के मुताबिक जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो इस देखें, अब ये सारी कड़ियाँ और ये सारे बयानात और ये सारी कोशिशें की जा रही हैं शहबाज गिल साहब को बचाने के लिए, ताकि वो कोई ऐसी स्टेटमेंट ना दें, कोई ऐसी पुलिस को बात ना बताएं जिससे रुख कहीं और निकल आए, और बाकी लोग भी इस फौजदारी मुकदमे की आड़ में फौजदारी मुकदमे में शामिल ना किए जा सकें। तो देखना यह है कि अब 2 दिन बाद जो है वो क्या होता है, और 2 दिन बाद केस का रुख किस तरफ जाता है, ये पुलिस की तफ्तीश बताएगी। लेकिन हम आपके वो लम्हा ब लम्हा अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।